یہ تعلیم دے دی کہ من صام ایمانن، جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنے والا ہے، اللہ ہی کو علام الغیوب سمجھنے والا، اللہ ہی کو سمیع بصیر سمجھنے والا، اللہ ہی کو حاضر ناظر سمجھنے والا ہو، ہی کا طلبگار ہو، ہی کا بیمار نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور میرے بزرگ صاحب بھی عالم الغیب ہے. یہ بھی والی بیماری جو ہے یہ بھی شرک کی جڑوں میں داخل ہے. یہ بھی جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانا وہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کو بھی عالم الغیب سمجھنا، دوسروں کو بھی عالم الغیب سمجھے تو یہ بھی اس کے عمل کو ایسے ہی برباد کر دے گا جیسے اللہ کی ذات کے اندر ذات کا انکار کر کے دوسرے کو معبود بنا لے، وہ عمل برباد ہوگا تو اس کا بھی عمل برباد ہوگا. آج کل ہمارے ماحول کے اندر بھی کے بیمار بہت زیادہ، یہ تو سب کچھ ہر آدمی کہہ دیتا ہے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، فلاں حضرت صاحب بھی عالم الغیب، اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر ناظر ہے، دوسرے بھی حاضر ناظر ہیں، ہمارے محترم بھی وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آج کل تو ہمارے معاشرے میں اتنی بیماری پھیل چکی ہے کہ پیروں کی مرغیوں کو بھی عالم الغیب کہہ دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ دوسروں کو معبود سمجھتا ہے، چلو جی اللہ بھی مشکل کشا، حضرت صاحب بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، فلاں بھی حاجت روا، یہ ایسی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جس کے جڑ کھولنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر سب سے پہلے انہی بھی کے منتقبین کو انہی کے سامنے یہ وضاحت فرمائی، لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھو. تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی برسات دینے والے، بارشیں دینے والے، اور ہمارے یہ لات اور منات عزا حبل بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی کو چھوڑو. یہی تعلیم ہے قرآن پاک کی بھی. سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے انسان کو یہی سبق پڑھایا کہ میرے دربار کے اندر آ کر ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، فرض کی رکعت کے اندر بھی، واجب کی ہر رکعت کے اندر بھی، سنت و نفل کی ہر رکعت کے اندر بھی میرے سامنے آ کر اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کسی قرآن مجید کے ترجمے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے، مترجمین نے، مفسرین نے کیا معنی کیا ہے. ایاک نعبد، اصل میں ایاک کا لفظ بعد میں تھا، نعبد کا یہ مفعول ہے، نعبد کا معمول ہے، اس معمول کو اٹھا کر پہلے رکھا گیا. علماء نے یہ قانون وضع کیا ہے کہ جس چیز کا حق متأخر ہو، بعد میں ہو، اور اس کو پہلے لگا دیا جائے تو اس سے فائدہ حصر کا ہوتا ہے. اس لیے علماء اس کا معنی اردو میں یوں کرتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس
اس ہی سے فائدہ کیا نکلے گا؟ اس کا فائدہ دوسرے لفظوں میں یہ نکلتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے سوا کسی غیر کی عبادت، لات منات کی عبادت نہیں کریں گے، عزا حبل کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے نبیوں ولیوں شہیدوں کی عبادت نہیں کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی سے ہم مدد بھی نہیں مانگیں گے، نہ لات منات عزا حبل سے، نہ کسی دربار والی سرکار سے، نہ چادر والی سرکار سے، نہ انبیاء اولیاء شہداء سے، بلکہ تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، من صام